بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید بھی لوگ صحیح طرح سے نہ منا سکیں، حکومت ہر وہ کام کر رہی ہے۔ 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملے گی تو پھر لوگ احتجاج ہی کریں گے نا۔ پھر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے لوگوں پر، چوری حکومت کی پکڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف اعلان ہوتا ہے رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے کہ 27 مئی کو عید منائی جائے گی پورے ملک میں، اور اب ظاہر ہے کہ لوگ عید کی تیاریوں میں لگیں گے، لیکن کہاں سے کریں گے؟ قربانی تو بہت دور کی بات ہے، وہ روزانہ کے اپنے معاملات کو کس طرح چلائیں گے جب آپ تنخواہیں ہی نہیں دیں گے؟ 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی میٹرو میں کام کرنے والے 200 ملازمین کو، اور ان کو برطرف بھی کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اسلام آباد پنڈی میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، نئے سے نئے پروجیکٹ کا مریم نواز صاحبہ اعلان کرتی ہیں، کہیں شہباز شریف صاحب اعلان کرتے ہیں، لیکن جو پہلے پروجیکٹس ہیں ان میں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ ستھرا پنجاب کا پہلے سن چکے ہیں، بار بار احتجاج ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے میٹرو پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ یعنی اپنی تصویریں تو ہر جگہ لگا لینی ہیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چلیں ان بسز پر اشتہار لگا دیں، بڑے بڑے بل بورڈز پر آپ دیکھتے ہیں تو ان بسز پر پوری دنیا میں اس طرح سے کیا جاتا ہے، اسی سے کمائی کر کے چلیں ان کی تنخواہیں دے دیں، ان کی بددعائیں نہ لیں، ان کو بے روزگار نہ کریں۔ کہا جا رہا ہے جی اب کسی نئی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا ہے تو 200 لوگوں کو بغیر نوٹس کے نکال ہی دیا ہے، جبکہ 2027 تک ان کا کانٹریکٹ تھا۔ تو ایک طرف 2 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی، اوپر سے نوکری سے بھی برطرف کر دیا۔ اب احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ لیکن آپ دیکھیے نا، یہاں احتجاج کرنا بھی جرم بنا دیا گیا ہے کہ بے روزگار بھی کریں گے، تنخواہیں بھی نہیں دیں گے، اور اگر احتجاج کیا تو الگ سے آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے، جیلوں میں جاؤ، آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کرو۔ اور یہ لوگ خود ہائر کیے تھے انہوں نے سرکاری طور پر، اور اب وہی احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ پھر پوری پبلک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سن لیجئے۔ اضافی بوجھ کس طرح سے ڈالا جا رہا ہے لوگوں پر۔ اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ بجلی صارفین سے تقریباً 9 روپے فی یونٹ تک اضافی ٹیکس وصولی کا انکشاف ہے۔ اضافی ٹیکس، کس طرح کے ٹیکس لیے جا رہے ہیں آپ سے بجلی کے بلوں میں، اور اس کے علاوہ کس طرح چوری ٹیکس ڈالا جا رہا ہے آپ پر۔ جس طرح ہوتا ہے نا جی یہ ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، اس کے علاوہ اضافی ٹیکس ویسے ہی ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ جیو نیوز کی خبر ہے، بجلی صارفین سے تقریباً 9 روپے فی یونٹ تک اضافی ٹیکس وصولی کا انکشاف ہوا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کہاں کہاں سے یہ چوری کر رہی ہے ٹیکس، یعنی چوری ہے نا، لوگوں کو بتائے بغیر، اور ایسے ہی ٹیکس اضافی ڈالا جا رہا ہے۔ ایک شخص انکم ٹیکس دے رہا ہے، اپنی کمائی پر ٹیکس دے رہا ہے، جی ایس ٹی دے رہا ہے، ہر طرح کے ٹیکس دے رہا ہے، اس پر پھر آپ چوری سے یہ ٹیکس بھی لے جائیں۔ ایف بی آر کی جانب سے توانائی کے شعبے کو ٹیکس وصولی کے اضافی ذریعے کے طور پر استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے باعث صارفین کے بجلی بلوں میں مختلف مدات میں مزید ٹیکس شامل کیے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں مجموعی طور پر 6 مختلف اقسام کے ٹیکس شامل ہیں۔ 6 ٹیکس پہلے ہی ہیں، جن میں 18% جنرل سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس بھی شامل ہے۔ اندازہ لگائیے کس کس طرح کے ٹیکس ہیں، کوئی آپ ایک میں ہی سارا لینا نہیں ہے۔ 18% جی ایس ٹی الگ لینا ہے، جنرل سیلز ٹیکس، اس کے علاوہ انکم ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس یہ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ صارفین سے بجلی کے بلوں میں تقریباً 9 روپے فی یونٹ تک اضافی ٹیکس الگ سے وصول کیا جا رہا ہے، جس سے گھریلو اور صنعتی دونوں شعبوں پر مالی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کاروبار کیسے چلے گا؟ لوگ گھر کیسے چلائیں گے جب آپ اضافی ٹیکس اس طرح سے وصول کر رہے ہوں گے؟ یہ تو حالت ہے۔ اس کے باوجود، اتنا ٹیکس لوگوں سے نکالنے کے باوجود، شہباز حکومت کے پہلے 25 ماہ کے دوران قرضوں میں 15,714 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں ان کو، یعنی 5واں بجٹ ہی آ رہا ہے، یہ 5واں سال ان کا چل رہا ہے۔ کوئی ریفارم نہیں کر سکے، کوئی بہتری لا سکتے۔ اب تو ان کے پاس بہانہ بھی نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم 5 بجٹ نہیں پیش کر سکا۔ یہ انہی کا نظام لایا ہوا ہے کہ 5واں بجٹ ہی پیش کر رہے ہیں، اور اس میں بھی حالت یہ ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس، قرضوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ یہ عوام میں نہیں جا سکتے۔ اب الیکشن 2024 کے ماڈل پر ہی آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس پر بالکل پابندی ہے۔ اب آپ دیکھیں سب سے مقبول جماعت کا جب آپ یہ حال کریں گے تو پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر میں لوگ کیا اس حکومت سے خوش ہوں گے؟ پھر گلگت بلتستان میں خوش ہوں گے؟ تو یہ میدان میں اکیلے بھاگ کر بھی ہارتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اتر چکے ہیں۔ دیہات کیا، شہر کیا، امیر کیا، غریب کیا، نوجوان، بوڑھے، مرد عورت، سب ان سے تنگ آ چکے ہیں۔ اب اسی لیے یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ رانا ثناء اللہ پہلے ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ جی 25 سال تو عمر ہونی چاہیے نا، چونکہ اگر 25 سال میں آپ ادارے میں آ سکتے ہیں کسی میں، تو یہی سوچا جاتا ہے تبھی اتنے میچور ہیں۔ تو اسی طرح 25 سال
کا ہی ووٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ یہاں 20-21 سال کے بچے بڑے بڑے اداروں میں لگ رہے ہیں، کوئی ACDC بھی لگ رہے ہیں، ASP بھی لگ رہے ہیں 21 سال کے، کیا کیا اداروں میں آپ ان کو بٹھا رہے ہیں، لیکن ووٹ کا حق نہیں دینا۔ اب یو ٹرن لے لیا ہے کہ جی نہیں، ہماری طرف سے 12 سال کے بچے کو دے دیں، ہمیں اس میں کیا ہے، کیونکہ پتہ لگ گیا کہ آپ یہ چور دروازے سے آنا چاہ رہے ہیں، یہ کام ڈالنا چاہ رہے ہیں، لوگوں میں اور زیادہ اس پہ ریئیکشن ہوا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ 28ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس پر مریم صاحبہ بھی خوش نہیں ہوں گی۔ اب نواز شریف کیمپ، مریم صاحبہ کے کیمپ کے قریبی صحافی اب چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خبردار آپ نے نئے صوبے بنائے، یہ مت کیجیے گا، کیونکہ اقتدار چھوٹا ہو سکتا ہے نا، یہ کہ پورے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہونا۔ اب مریم صاحبہ جس طرح آپ پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنائی گئی ہیں، تو پھر کہاں کہاں وزیر اعلیٰ لگائے جائیں گے؟ ٹھیک ہے کہ اور بھی ہیں، جنید صفدر ہیں، دیگر ہیں، لیکن مشکل ہو جائے گا، وہ بات نہیں بنے گی۔ تو ایک پورے صوبے کو، سب سے بڑے صوبے کو رول کرنا اور پھر اس میں کئی اور صوبے، چھوٹے چھوٹے صوبوں کو رول کرنا، وہ بات تو نہیں بنتی کہ جی وہ اتنے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر پروٹوکول بھی تھوڑا کم ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ریئیکشن آ رہا ہے، وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب ڈان کی خبر ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری پروجیکٹ 7.2 ملین کاٹن بیلز امپورٹ ٹو میٹ شارٹ فال۔ اب یہاں شارٹ فال کپاس کا آ گیا ہے، اس پر ڈالر خرچ کریں، باہر سے منگوائیں۔ یہاں گندم کا شارٹ فال آ گیا ہے، وہ بھی باہر سے منگوائیں۔ یعنی اپنے کسان کا معاشی قتل کرتے جاؤ، باہر کے کسانوں کا فائدہ کرتے جاؤ، ان کو ڈالر دیتے جاؤ، یہ ان کو منظور ہے۔ یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا انہوں نے۔ صبح سے شام تک یہی بیچارے سوچتے رہتے ہیں خوراک کہاں سے پوری کرنی ہے، بچوں کا کیا بنے گا۔ ذہنی مریض ہو گئی یہ قوم، پریشان کر کے رکھ دیا انہوں نے، ہر طرح کے خرچے ڈال کے، بجلی گیس کے بل ڈال کے، ان میں اضافی ٹیکس لے کر۔ خوف ان کو صرف اب یہ ہے کہ جی ہم نے لوگوں کو نہیں نکلنے دینا، جیل میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، خاص طور پہ خان صاحب ہیں، وہ باہر نہ آ جائیں۔ اب ان کے لیے ایک اور پریشانی بن گئی ہے کہ سارا سائفر، اس میں جو کچھ تھا وہ سارے ڈاکومنٹ سامنے آ گئے ہیں۔ یعنی ڈاکومنٹ سامنے، جو سیکرٹ سائفر ہوتا ہے کوڈڈ، وہ نہیں، جو اس کی لینگویج تھی وہ ساری سامنے آ گئی ہے، جس میں پھر خان سرخرو ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے ایک دن پہلے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے دھمکی دی تھی سائفر کے ذریعے، ہمارے سفیر کو یہ کہا تھا کہ جی اب آ رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک، یہ کامیاب ہو گئی تو آپ کو بخش دیا جائے گا۔ یعنی الفاظ ہیں باقاعدہ، I think if no confidence vote against the Prime Minister succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister۔ کیونکہ یہ شہباز شریف کہہ رہا ہوں، عمران خان کا یہ ڈیسیجن سمجھا جا رہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا ڈیسیجن تھا کہ ہم نے جانا ہے جی روس کے دورہ کرنا ہے، جبکہ اس میں جنرل باجوہ بھی اس وقت شامل تھے، لیکن سارا کچھ عمران خان پر ڈال دیا گیا۔ اور پھر گواہی تو اب مولانا فضل الرحمان بھی دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہم سے یہ عدم اعتماد کی تحریک کروائی تھی اور یہ سارا کچھ کیا۔ تو امریکہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے خلاف ہے، یہ اس لیے چلا گیا، جبکہ ان کی مشاورت سے دورہ کیا تھا۔ اس وقت کے بعد یوکرین اور رشیا کی جنگ لگ گئی، تو اب وہاں سے امریکہ کی طرف سے آیا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک خان کے خلاف یہ کامیاب ہونی چاہیے، پھر آپ کو معافی مل جائے گی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہی بات خان صاحب کہتے رہے، انہوں نے کیس مکتا، ان کے اوپر کیس بنا دیا گیا، سائفر کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اب یہ تاریخ کا بھی حصہ بن گیا ہے، سچائی بھی سامنے آ رہی ہے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ پھر منہ چھپاتی پھرے گی۔ یہاں تو بڑے صحافیوں نے دعوے کیے تھے کہ جی ہم صحافت چھوڑ دیں گے اگر سائفر حقیقت ہوئی، اور شہباز شریف نے یہ تک کہا تھا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر سائفر حقیقت ہوئی، تقریر کی تھی اس وقت، اور پھر بعد میں عدم اعتماد کروا کے اور اس کے بعد پرائم منسٹر بھی بن گئے۔ تو اب حقیقت تو یہ ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت آئے گا، چاہے کچھ دہائیوں کے بعد ہی ہوگا، کہ جب امریکہ کی طرف سے بھی یہ ڈاکومنٹس سامنے آ جائیں گے، ڈی کلاسیفائی ہو جائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ ہاں ہم نے ہی یہ آرڈرز دیے تھے، اور پھر اس پر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیا شہباز شریف، کیا نواز شریف اور دیگر جتنی بھی جماعتیں تھیں، ان سب نے پھر ہمارے حکم پر عمل بھی کیا تھا۔ تو یہ سب باتیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ اللہ حافظ۔